تو کسی بھی شخصیت کے جو تذکرے ہوتے ہیں ان کے تذکروں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ سننے والا ان کے مبارک تذکروں کو، واقعات کو سن کر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قسم کے قصے بیان کر رہے ہیں، نبیوں کے قصے، نیک اعمال کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں، انبیاء کے واقعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن نقص، ہم یہ جو قصے، یہ واقعات، یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان کا مقصد کیا ہے کہ عقل والے ان قصوں سے، ان واقعات سے، ان چیزوں سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اب حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کی ساری زندگی بیان کر دی جائے اور بیان کرتے رہیں، لیکن اگر سن کر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی تو محض بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیاں ہیں، ان کو بیان کیا جائے اور کرتے رہیں، لیکن سن کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلیاں نہیں آ رہی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ دین کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات، جتنے بھی قصے، جتنے بھی پرانی معلوماتی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ عمل، کہ سننے والے کی زندگی میں کیا آئے؟ عمل آئے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں سے اچھے نکلنے والے جو پہلو ہیں، جو قابل عمل ہیں، ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہی کیا تھا نا، قرآن مجید سے اپنی زندگی کو سنوارا تھا، اپنی زندگیوں کو قرآن مجید سے بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ کس طرح اٹھایا؟ کہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لے کر آئے، اپنی زندگیوں سے وہ گناہ ختم کیے جو اس سے پہلے ان کی زندگیوں میں موجود تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کی صحبت میں ہونے کے باوجود اگر زندگیوں میں تبدیلی نہ آتی تو صحابہ کو اتنے بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارتیں ملی ہیں کبھی نہ ملتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، آپ کے اسٹیٹس کو نہیں دیکھتے کہ آپ مالی اعتبار سے کتنے مالدار ہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں کسی کے اچھے اور برے ہونے کے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عمل ہوتی ہے۔ تو جب تک انسان کی عملی زندگی نہیں بنے گی تب تک ان تمام چیزوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اس کے سامنے ہر جمعے کو بیان کی جاتی ہیں یا خاص خاص مواقع پر بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ بیان کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ زندگی میں کیا آئے؟ عمل آئے۔ تو جب عمل ہی نہیں آ رہا تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بہترین قسم کا قائم ہو جائے، انسان کی دوستی اللہ کے ساتھ لگ جائے، انسان کی توجہ اللہ کی طرف بن جائے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ والیوم الآخر، کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ درست ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا تو عملی زندگی سے بنے گا، اور آخرت سنورے گی تو وہ بھی عملی زندگی سے سنورے گی۔ تو اسوہ حسنہ کے بعد دو لفظ ذکر ہوئے، ایک یرجو اللہ کا تعلق بن جائے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے، نمبر دو والیوم الآخر، اور آخرت کی زندگی سنور جائے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے۔ تو اسوہ حسنہ سننے سنانے کا جو مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں عملی تبدیلیاں ہیں۔ تو آج 10 محرم الحرام ہے، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو آپ کی جو زندگی تھی مکمل، آپ نے جو زندگی گزاری ہے، آپ کا جو شہادت ہوئی ہے، اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 56 یا 57 سال کی تھی۔ اور یہ جو شہادت کے جو آپ کے لمحات ہیں، یہ زندگی ہے جس میں یہ سارا واقعہ رونما ہوا، یہ ٹوٹل 20 سے 22 دن بنتے ہیں۔ یعنی یہ جو سارا واقعہ ہوا کربلا کا، آپ کی شہادت کا، خاندان اہل بیت جو شہید کیے گئے، اور اسی طرح اس لشکر میں موجود کئی صحابہ شہید ہوئے جو آپ کے ساتھ چلے گئے تھے، یہ جو سارا واقعہ ہوا یہ ٹوٹل کتنے دن بنتے ہیں؟ 20، 22 یا 25 دن بنتے ہیں۔ یعنی آپ 7 ذی الحج کو نکلے اور آپ کی شہادت ہوئی 10 محرم کو، تو مطلب مہینے سے زیادہ ہو گیا، 33-34 دن آپ کہہ لیں۔ تو آپ کی جو زندگی ہے، جو آپ نے 56 یا 57 سالہ زندگی گزاری ہے، تو باقی کی زندگی بھی تو کچھ ہوگی نا؟ یا ساری زندگی صرف 1 مہینے کی تھی؟ اگر اس مہینے کو دیکھا جائے اور اس کے مقابل بقیہ سالوں کی زندگی کو دیکھا جائے، ظاہری بات ہے وہ بھی حضرت حسن اور حضرت حسین نے گزاری ہے نا۔ وہ زندگی کیا تھی آپ کی؟ اس زندگی میں آپ کا عملی پیمانہ کیا تھا؟ آپ نے کس طرح سے زمین پر زندگی گزاری؟ تو میں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کی زندگی میں آپ کا کس سے تعلق بن جائے؟ کس سے بن جائے؟ اللہ کے ساتھ۔ نمبر 2، آپ کی عملی زندگی میں آپ کی آخرت سنور جائے۔ یہ بنیادی 2 چیزیں ہیں کہ آپ کی عملی زندگی ایسی ہو کہ آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو، نمبر 2 آپ کی زندگی میں ایسی عملی تبدیلیاں آئیں کہ آپ کی آخرت بن جائے۔ تو انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر ہی آپ کی بقیہ زندگی، جو پچھلی زندگی جو آپ کی تھی، وہ گزری ہے۔ دیکھیں جو انسان گردن کٹاتا ہے نا مقتل میں جا کر، اس کا ایمان ظاہری بات ہے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے آتی ہیں؟ ایمان اور عمل سے آتی ہیں۔ ہمارا ایمان دیکھیں کہ ہم نماز کے لیے بھی وقت پر نہیں پہنچتے، اور ان کا ایمان دیکھیں کہ باطل سے لڑنے کے لیے وہ میدان جہاد میں پہنچ کر اپنی گردن پیش کر گئے۔ تو جان سے زیادہ تو کسی کو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی نا۔ انسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ان کو کوئی ایسا